بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری شریف میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گھر والی ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو میں گھر آئی اور میں نے آ کر اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھو کہ اگر عورت اپنے شوہر پر خرچ کرے تو کیا تب بھی اسے صدقے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے کمزور آدمی تھے، اس لیے ان کی بیوی نے یہ بات ان سے کہی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ خود جا کر مسئلہ پوچھ لو۔ فرماتی ہیں کہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی تو ایک انصاریہ خاتون بھی آئی ہوئی تھی، ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ دستک دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئی ہو۔ انہوں نے آنے کی غرض بتائی اور ساتھ میں یہ کہا کہ مسئلہ تو پوچھنا لیکن یہ مت بتانا کہ کون ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ڈال سکتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک انصاریہ خاتون ہے اور دوسری زینب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب، کیونکہ زینب نام کی کئی خواتین تھیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، امرأۃ عبداللہ ابن مسعود۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جا کر بتا دو کہ وہ اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہیں، اس صورت میں ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ عورت کی نسبت اس کے شوہر کی طرف کی جا سکتی ہے، عورت کے نام کو اس کے شوہر کے نام کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن مسعود کی گھر والی ہیں، ابن مسعود کی زوجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، ان کے والد کا نام کیوں نہیں کہتے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں کی بیٹی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کے بعد عورت کی پہچان اس کی نسبت اس کے شوہر سے ہے، نسب تو باپ ہی سے چلے گا، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد جو اصل پہچان ہے وہ اس کے شوہر سے۔ تو یہ جو بات لوگوں میں رائج ہے کہ عورت کے نام کو اس کے شوہر کے نام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔